تھا ان حضرات نے پڑھ رہا تھا میں جس طریقے سے بھی اور یقینی طور پر یا اخلاقی طور پر 50 سپورٹ تھا کہ 50 روپے اس وقت اس کی اہمیت ہوگی اور یقینی طور پر یا اخلاقی طور پر سپورٹ 50 روپے بھیجے تھا کہ 50 روپے شاید 30-35 روپے خرچ ہوئے یا تھوڑے بہت خرچ ہوئے، بقیہ واپس بھیج دیے گئے کہ اب ہم خود کفیل ہو گئے ہیں، یہ رقم آپ کے واپس بھجوا رہے ہیں۔ یعنی انہوں نے 50 بھیجے، 30 یا 35 جو خرچ ہوئے تو ہوئے 15 روپے بھی واپس بھیجے جا رہے ہیں، تو اس کی اہمیت تو بہت زیادہ ہوگی جی کہ ہم خود کفیل ہو گئے ہیں۔ ٹھیک ہے، خود کفیل ظاہر بات ہے اہل ثروت کا ساتھ ہوگا جی جب خود کفیل ہوئے ہیں جی۔ تو ایک تو یہ طبقہ ہے، ٹھیک ہے، دوسرا وہ طبقہ ہے کہ جس کو اپنے بسے بسائے گھر چھوڑ کر آنا تھا، جو آگرہ میں تھا، جو یو پی میں تھا، جو راجستھان میں تھا، جو ہریانہ میں تھا، جو ہند میں جو اس وقت پنجاب ہے اس علاقے میں تھا، خاص طور پر ان علاقے کے لوگوں نے جو ہے بڑی تعداد میں ہجرت کی ہے بمقابل اور علاقوں کے۔ اب یہ لوگ دیکھیے 3 طرح کے تھے، ایک وہ تھے جو نوکری پیشہ تھے، ٹھیک، تو ان میں سے بعض لوگوں کی ایڈجسٹمنٹ تو ہوئی یہاں کے، ٹھیک، لیکن بہت ساروں کی ایڈجسٹمنٹ نہیں ہوئی ہوگی۔ صحیح، انہیں نوکری نہیں مل سکی اس سے۔ جی، ایک وہ طبقہ تھا جو زمیندار تھا، جس کی زمینیں تھیں، ٹھیک ہے، ان زمینوں پر بھی گورنمنٹ نے کلیم دیے یہاں پر، ٹھیک ہے، وہاں زمینیں تھیں تو ان کو یہاں بھی ملے۔ ٹھیک، میرے والد صاحب تھے، ٹھیک، ان کی وہاں زمینیں تھیں، ٹھیک ہے، یہاں انہیں پھر کلیم ملے، کلیم دیے گئے، لیکن کلیم اس انداز میں دیے گئے کہ جب والد صاحب کا خاندان آیا جی، تو کچھ عرصہ اوکاڑا وغیرہ میں رہا، ٹھیک، شاید کچھ مہینے، اور پھر ریل گاڑی میں بٹھایا جی، اور اس کا جو آخری سٹاپ تھا جی، صحرائے تھر کے قریب جا کے ٹھیک، وہاں کلیم دیے گئے، لیکن صبر و شکر کا دور تھا، ٹھیک، یقینی طور پر وہ کیفیت نہیں تھی وہاں زمین کی جو ہند میں جو ان کے آبائی گھر تھے وہاں تھی، لیکن بہرحال کیا تھا کہ کسان کو ایڈجسٹ کرتے ہوئے آسانی ہوتی، اتنی مشکل نہیں ہوتی، ٹھیک، وہاں بھی زمین تھی یہاں بھی زمینیں مل گئی، ٹھیک ہے، اسے زراعتی کرنی، زراعتی کرنی اس کو، ٹھیک ہے، لیکن سب سے بڑا جو نقصان تھا نا وہ تاجر طبقے کے لیے تھا، ٹھیک ہے، جس کی دکان تھی، جس کا کاروبار تھا، جس کے بندے ہوئے گاہک تھے، جہاں پہ مارکیٹ کی ایک ویلیو تھی، مارکیٹ کی ویلیو تھی، تو زیرو پر آ گیا، ٹھیک، لیکن قربانیاں دیں، زیرو پہ آنے کے باوجود اس نے مائیگریٹ کیا ہے، جی، وہ یہاں آیا ہے، یہاں ضروری نہیں کہ اگر کوئی کپڑے کا کام کرتا تو یہاں اس کو کپڑے کا ہی کام ملا، جس کو جیسا موقع ملا، جیسا روزگار ملا، تو صبر و شکر کے ساتھ لوگوں نے ان حالات کو فیس کیا، اور وہ کہہ رہے تھے جی ہمیں تو لالچ ہے، ہم تو نہیں آ رہے، یا اور بہت سارے مسائل ہو سکتے تھے۔ پھر یہاں آنے کے بعد بھی جو ملک کی تعمیر و ترقی میں ایک حصہ جو ہے وہ شامل کیا، تو وہ حصہ ایک بہت بڑا حصہ ہے تجارت، تاجروں کا۔ آپ یہ دیکھیے نا کہ ہنر مندی کے جو معاملات جی، ان لوگوں کو آتے تھے، ان لوگوں نے ضائع نہیں کیے، کتنی ایسی انڈسٹری ہے کہ جس کا تعلق ان لوگوں کے ساتھ ہے جو وہاں سے آئے تھے، ٹھیک، انہوں نے آ کے یہاں مختلف انڈسٹریز لگائی، معاشی طور پر ملک کو مستحکم کیا، اور جب تک حالات سازگار تھے اور بد امنی وغیرہ کا معاملہ نہیں تھا، جی، تو گورے یہاں آیا کرتے تھے تجارت کے لیے، جی، اور باقاعدہ ان کے بروکر جو ہے نا وہ بیٹھے ہوا کرتے تھے، وہ باقاعدہ یہاں وزٹ کرتے تھے، اور ٹھیک ٹھاک یہاں سے مال جاتا تھا بیرون ممالک، تو ملک کو جو ایک زر مبادلہ کے اعتبار سے فوائد ہوتے ہیں، تو اس فوائد کے اندر تاجر طبقے کی ایک بنیادی خدمات ہوتی ہیں۔ آج بھی دیکھ لیں آپ، امپورٹ اور ایکسپورٹ، جی، ان کا اگر بیلنس نہ رہے تو ملک کی کرنسی کی قیمت گر جاتی ہے، زر مبادلہ کے جو ذخائر ہیں اس میں کمی آ جاتی ہے، تو اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ تاجر طبقہ جو ہے وہ ملک کے لیے اور کسی بھی اسلامی ریاست کے لیے مطلب لایانی چیز ہے، یا اس کا کوئی جو ہے نا معاشرے میں حصہ ہی نہیں ہے، اس کا بہت بڑا حصہ ہوتا ہے۔
اچھا مختلف جیسے آپ یہ تصویر کشی کچھ آپ نے اس کی جھلکیاں گویا کہ پیش کی ہیں اور ظاہر سی بات ایک طویل جو ہے اس کا پس منظر ہے. اب مختلف اس زمانے میں جو لوگ آئے انہوں نے مشکلات تو فیس کی مالی اعتبار سے, چاہے وہ ملازمین ہوں, چاہے زمیندار ہوں, چاہے تاجر ہوں, انہوں نے مشکلات فیس کی اور انہوں نے فیس کی یعنی اس کا مقابلہ کیا اور پھر وہ اپنے پیروں پہ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے بلکہ ملک و ملت کے لیے بھی پھر خدمات انجام دی. تو آج ہم دیکھتے ہیں آج کا جو مسلمان ہے, آج کا جو نوجوان ہے ہمارے ملک کا, بے روزگاری تو اس وقت بھی ایک دم سے ہوئی ہوگی نا, بلکہ سیلاب آیا ہوگا تو ابھی بھی ہے. تو اب جو ہے نا وہ سروائیو نظر نہیں آتا, اب وہ پوٹینشیل نظر نہیں آتا جو اس وقت. بے روزگاری تو بہت چھوٹا لفظ ہے. ٹھیک ہے, قحط سالی ہوئی تھی. اللہ, بے روزگاری تو بہت چھوٹا لفظ ہے. ٹھیک ہے, لوگوں نے جو ہے کئی کئی مہینوں کا سفر کیا ہے جی, اور کس طریقے سے وہ ایک روٹی کو جو ہے بانٹ کر کھایا کرتے تھے. اللہ, قافلوں والوں کے پاس تھوڑی تھوڑی چیزیں ہوا کرتی تھیں اور کس طریقے سے وہ گزارا کیا کرتے تھے, جو واقعات ہم سنتے ہیں. جی, اب آج کل تو دیکھیں جو نوجوان نسل ہے آج کی, جی, اس کو تو بس ایک ایونٹ ملا ہے, جشن آزادی. ٹھیک ہے, اور اس ایونٹ کے اندر وہ پھر موج مستی ہی کرنا جانتی ہے. وہ سمجھتی ہے کہ جی موٹر سائیکل کا سلنسر نکال کے چلا لیں گے, یہ جشن آزادی ہے. ہلا گلا کر لیں گے, یہ جشن آزادی ہے. ساز اور میوزک بجا لیں گے, یہ جشن آزادی ہے. جشن آزادی کی اصل جو روح ہے وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا. ٹھیک, آزادی نعمت ہے کہ کن حالات کے اندر, کتنی قربانیوں کے اندر, کتنی جو ہے وہ غربت اور افلاس کے اندر لوگوں نے حقیقی معنوں میں قربانیاں دے کر پوری نسلوں کی قربانیوں پر محیط یہ سفر, تب جا کے جو ہے اس ملک کو اوپر کھڑا کیا ہے, اس ملک کو قائم کیا ہے. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بندہ جو ہے وہ بے لگام ہو جائے اور جو چاہے کرے. اب دیکھیں آج رات کے 12 بجیں گے, 12:30 بجے خبریں آنا شروع ہو جائیں گی. اتنے لوگ گولیاں لگ گئی, اتنے لوگ زخمی ہو گئے, اتنے بچے جو ہے وہ انتقال کر گئے, ماؤں کی گودیں اجڑ گئیں. تو یہ کیسا جشن ہے جس کے اندر ہم اپنے معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا کر رہے ہیں, ان لوگوں کی یاد منا کے جنہوں نے معاشرے کی بنیادیں رکھی ہیں. تو ان لوگوں کی یاد ہم منا رہے ہیں معاشرے میں بگاڑ پیدا کر کر. اب سوال پہ تو سوال بن رہا ہے, لیکن مجھے بتایا جا رہا ہے کالز بھی ہیں, کالز کی طرف بڑھتے ہیں. چلیں جی, مدنی چینل کے ناظرین آپ کی جو کالز ہیں ان کو شامل کرتے ہیں, کہیں آپ کو یہ شکایت پیدا نہ ہو کہ کیونکہ آپ کال پر ہیں, میں یہاں پہ بیٹھا ہوا ہوں تو آپ کی کالز نہیں لی جا رہی. جی, پہلا سوال تو میرا یہ ہے, یہ جو کھاد کی بوری جو ہے نا, یہ جو کاشتکار لیتے ہیں دکان سے, اس کی جو قیمت ہے وہ ہوتی ہے یعنی کہ 1800 روپے. اگر وہ ادھار پہ لی جائے یعنی کہ 1 ماہ کے لیے 10 دن کے لیے, اس کا ریٹ یعنی کہ 2500 یا 3000 لگا دیا جائے, یا کیا یہ جائز ہے اسلام میں؟ دوسرا سوال جو میرا یہ ہے, اگر یہ اکثر تو ہے نا شہروں میں بجلی کے مکان لیتے ہیں, یعنی کہ 3 لاکھ روپے لے لیتے ہیں مالک جو ہے, وہ لیپ پر بھی کر لیتے ہیں, اس کے بعد جو ہے جب بھی مکان چھوڑے وہ 3 لاکھ روپے جو دیتا ہے نا وہ واپس کر دیتا ہے, مکان اس سے واپس ہو جاتا ہے, کیا یہ بھی جائز ہے؟ یہ میرا سوال ہے. یہ پہلا سوال کیا تھا؟ پہلا سوال کھاد سے متعلق تھا, لیکن سمجھ نہیں آیا. اگر آپ کہیں تو دوبارہ چلوا لیتے ہیں. ہاں چلوا دیں, بہتر ہے. اگلی کال بھی دے دیں اور پھر اس کا بھی بتا دیجیے گا. جی, پہلا سوال تو میرا یہ ہے, یہ جو کھاد کی بوری جو ہے نا, یہ جو کاشتکار لیتے ہیں دکان سے, اس کی جو قیمت ہے وہ ہوتی ہے یعنی کہ 1800 روپے. اگر وہ ادھار پہ لی جائے یعنی کہ 1 ماہ کے لیے 10 دن کے لیے, اس کا ریٹ یعنی کہ 2500 یا 3000 لگا دیا جائے, یا کیا یہ جائز ہے اسلام میں؟ دوسرا سوال جو میرا یہ ہے, اگر یہ اکثر تو ہے نا شہروں میں بجلی کے مکان لیتے ہیں, یعنی کہ 3 لاکھ روپے لے لیتے ہیں مالک جو ہے, وہ لیپ پر بھی کر لیتے ہیں, اس کے بعد جو ہے جب بھی مکان چھوڑے وہ 3 لاکھ روپے جو دیتا ہے نا وہ واپس کر دیتا ہے, مکان اس سے واپس ہو جاتا ہے, کیا یہ بھی جائز ہے؟ یہ میرا سوال ہے. یہ ٹھیک ہے جی. پہلے سوال کا جواب تو یہ ہے کہ نقد سستا بیچنا اور ادھار مہنگا بیچنا شریعت بار سے جائز ہے, جبکہ سودے کے اندر کوئی اور آپشنز نہ ہو. ٹھیک ہے کہ جی 6 مہینے بعد نہیں دیے تو اتنے اور بڑھ جائیں گے پیسے, اس طرح کا کوئی معاملہ نہ ہو اور کوئی غیر شرعی بات نہ پائی جاتی ہو, تو نقد کے الگ ریٹ بتانا, ادھار کے الگ ریٹ بتانا یہ جائز ہے, اس میں کوئی قباحت نہیں. جیسے یہ 1800 اور 3000 یا 2500 بتا رہے ہیں تو جائز ہے. دوسرے سوال کے اندر بھی ان کا ابہام ہے, یہ واضح نہیں کیا انہوں نے کہ 3 لاکھ روپے ایڈوانس وہاں کا عرف ہے یا نہیں, اور اس کی وجہ سے کرایہ کم کیا جاتا ہے یا نہیں. تو سوال چونکہ واضح, کرائے کی تو انہوں نے بات بھی نہیں کی ہے. ہاں بات بھی نہیں کی ہے. جی, سوال چونکہ واضح نہیں ہے اس لیے اس کا جواب میں نہیں دے رہا. جی
ٹھیک ہے. آپ یہ سوال اگر چاہیں تو دوبارہ کر لیں, اگر ابھی دیکھ رہے ہیں تو انشاءاللہ ترجیحی بنیاد پہ آپ کا سوال شامل کر لیں گے. یہ بتایا جائے کہ 3 لاکھ روپے کس بات کے لیے جاتے ہیں اور اس کے علاوہ کوئی رقم لی جاتی ہے یا نہیں لی جاتی؟ کرایہ کی کیا پوزیشن؟ ٹھیک ہے, کرایہ کی کیا مطلب صورت بنتی ہے؟ کرایہ ہوتا ہے, نہیں ہوتا, کم ہوتا ہے, زیادہ ہوتا ہے, اور اس سے جو بھی ہے اب تفصیلی کال کر دے تو انشاءاللہ دیکھ لیں گے. اگلی کال دیجیے. محمد شکیل قادری پالیا سے کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ ہمارے یہاں ایک دکاندار ہے, وہ لوگوں کو ادھار سودا دیتا ہے کریانے کا. جب وہ سودا دیتا ہے تو وہ سودا لکھتا جاتا ہے لیکن آگے قیمت نہیں لکھتا. مہینے بعد جب وہ قیمت ریسیو کرتا ہے تو اس وقت جو قیمت ہوتی ہے مہینے بعد وہ ریسیو کرتا ہے. اس کا اس طرح کرنا کیا ہے؟ ٹھیک ہے جی. یہ طرز عمل شرعی اعتبار سے جائز نہیں ہے. جب بھی سودا ہوگا تو قیمت کا طے کرنا ضروری ہے. قیمت کے اندر ابہام رکھنا, قیمت کو طے نہ کرنا اور سودا کر لینا, ایسا سودا بے فاسد کہلائے گا, اور بے فاسد کرنا گناہ کا کام ہوتا ہے. لہٰذا اس دکاندار پر اور گاہک پر لازم ہے کہ قیمت مقرر کرے, اگرچہ کہ وہ 2 پیسے زیادہ مقرر کر لے. چینی کا ریٹ ہے جیسے مثال کے طور پر, پہلے وہ 60 کے بجائے 70 روپے مقرر کر لے, لیکن پتہ ہو خریداری کے وقت کہ کس بھاؤ سودا لگایا گیا ہے. ٹھیک ہے, یعنی جس وقت سودا لے رہا ہوں اس وقت قیمت کا تعین ہو جائے, کم زیادہ. فریقین کسی ایک قیمت پر اتفاق کر لیں. اگر وہ 70 کہتا ہے, خریدنے والا 65 کہتا ہے, 68 میں مان جاتے ہیں دونوں, کسی نہ کسی قیمت پر اتفاق کرنا ضروری ہے. ٹھیک ہے, اگلی کال دیجیے. میرا نام ہے شوکت علی, لاہور سے بول رہا ہوں. میرا سوال ہے مفتی صاحب سے کہ جگہ میں خریدی ہے, جڑا بندے نے جنہوں کو میں خریدی ہے وہ مالک نہیں ہے, انہیں لی بیانہ دیتا سی, وہ بیانے تو میں جگہ خرید لی, جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ ٹھیک ہے جی. کیڑی جگہ ہے, پلاٹ ہے گا تے گھر ہے گا, اور دن نویت کی ہے گی, تفصیل واضح نہیں ہے گی, تو اس واسطے جواب تو نہیں دیا جا سکتا. ٹھیک ہے جی. میرے مدنی چینل کے ناظرین, یہاں آپ سب ہی جو کالز کرتے ہیں اور جنہیں کرنی ہو وہ یہ چیز پیش نظر رکھیں کہ جس بارے میں آپ سوال کر رہے ہیں اپنے طور پہ کوشش کریں کہ اس کی پوری تصویر کشی کر سکے, اس کی جو بھی جہاد بنتی ہیں, جو بھی صورتیں بنتی ہیں وہ واضح طور پہ بتایا جا سکے, کیونکہ مفتی صاحب نے جو جواب دینا ہے وہ آپ کے سوال ہی کے ضمن میں ارشاد فرمانا ہے. اگلی کال دیجیے. مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ مفتی صاحب, ہم نے سنا ہے کہ پاکستان کی تعمیر اور تکمیل میں تاجران کا ایک بہت اہم کردار رہا ہے, لیکن آج کے دور کے جو تاجران ہیں وہ اس کے بالکل برعکس ہیں, تو اس حوالے سے آپ کی رہنمائی چاہیے. جزاکم اللہ خیرہ. جی مفتی صاحب, میں اتفاق نہیں کروں گا ان کی بات سے, کیونکہ علی الاطلاق کا ہے نا انہوں نے, سارے تاجر ایک جیسے نہیں ہوتے. ٹھیک ہے. دیکھیں, تاجر جو ہے وہ کوئی مبلغ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. کہ وہ اس سانچے پر پورا اترے جس سانچے پر ایک مبلغ پورا اترتا ہے. ٹھیک ہے. تاجر کی کئی حیثیتیں ہیں. ایک حیثیت یہ ہے کہ وہ ایک اچھا شہری ہے, ایک مسلمان ہے, اچھا مسلمان ہے, اچھا شہری ہے, اور جو ہے وہ لین دین میں کھرا ہے, جو شرعی اعتبار سے چیزیں کرنی چاہیے وہ کرتا ہے, دھوکہ نہیں دیتا, جھوٹ نہیں بولتا. تو ایک تو اس کی انفرادی حیثیت ہے. ٹھیک ہے. ممکن ہے کہ بہت سارے لوگ انفرادی حیثیت میں کوتاہی کے مرتکب ہوتے ہوں. ٹھیک. تجارت کے حوالے سے بھی, اپنی ذاتی زندگی کے حوالے سے بھی. جی. ایک تاجر ہے, وہ بڑے اچھے طریقے سے تجارت کر رہا ہے, اس کا نام مشہور ہے مارکیٹ میں, شام کو جا کے وہ شراب کے کلب میں بیٹھا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو انفرادی حیثیت سے کاروبار کے تعلق سے بھی بگاڑا سکتا ہے, اور کاروبار سے ہٹ کر بھی بگاڑا سکتا ہے. ٹھیک ہے. اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا. صحیح. لیکن جو تجارت ہو رہی ہے, ایک تاجر تجارت کر رہا ہے, اس تجارت سے یوں سمجھیں کہ اگر 100 پوائنٹ حاصل ہونے تھے, ٹھیک ہے, ملک کی تعمیر اور ترقی کے 100 پوائنٹ حاصل ہونے تھے, ٹھیک, تو اس کی کچھ غلطیوں کی وجہ سے وہ پوائنٹ 60 حاصل ہو رہے ہیں. صحیح. ایسا نہیں کہ بالکل ہی کوئی پوائنٹ ہی حاصل نہیں ہو رہا, زیرو نہیں ہو رہا, زیرو نہیں ہو رہا. ٹھیک. تو اگر جو دین اسلام نے تعلیمات دی ہیں, دین اسلام نے جو
ہدایات دی ہیں اس پر اگر عمل پیرا ہو جائیں لوگ تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ 100 پوائنٹ بھی حاصل ہو جائیں گے. اب دیکھیں ہماری ملکی ترقی میں ہماری بالکل ہوں گے جی. ہمارے ہاں بگاڑ کیا ہے, ہمارے ہاں کوئی کمپنی آنے کے لیے تیار نہیں ہوتی اس وجہ سے کہ ہمارے پیسے پھنس جائیں گے. ریکوری کیسے ہوگی؟ نظام ریکوری کا ایسا ہے کہ اگر کورٹ میں جاتا ہے کہ 10 سال تک فیصلہ نہیں ہوتا. ایک تاجر ہے وہ مارکیٹ کے اندر اس لیے ڈوب جاتا ہے کہ اس کے اور لوگوں نے پیسے کھا لیے. وہ خود ٹھیک تھا, اس نے کوئی فراڈ نہیں کیا جی. لیکن اس کا جو پیسہ پھنسا ہوا تھا وہاں سے ہی کور نہیں ہوا, یہ خود بیٹھ گیا. پیسے جو وقت پر دیے جانے تھے وہ وقت پر نہیں دیے جا رہے, جو شپمنٹ جانی تھی وہ تیار نہیں ہو رہی. تو یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جن کی ہم بارہا تکرار کرتے رہتے ہیں جی, اگر یہ ان چیزوں کے اندر تبدیلی آتی ہے ٹھیک ہے, تو لا محالہ اس کے اثرات معاشرے پہ پڑیں گے, ملک پر پڑیں گے, تجارت بڑھے گی, تجارت میں بہتری آئے گی, کوالٹی میں بہتری آئے گی. دیانت جتنی زیادہ بڑھے گی معاشرے کے اندر اتنا زیادہ اعتماد آئے گا, اور جتنا زیادہ اعتماد آئے گا اتنے زیادہ باہر کے تاجر آئیں گے. صحیح, اس بات میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. تو اب اگر ہم یہ سمجھیں کہ 40 پوائنٹ یا 50 پوائنٹ یا 60 پوائنٹ جی کے ذریعے بہتری میں کردار ادا کر رہے ہیں جی, تو اگر ہم مکمل طور پر صحیح ہو جائیں گے تو یقینی طور پر ہم اس ملک کے لیے 100% کارآمد ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, اگلی کال دیجیے. محمد رضا قادری دونڈائچہ ہند سے. سلسلے میں مفتی صاحب قبلہ کی بارگاہ میں عرض ارشاد فرما دے کہ ایڈوانس جو پیسہ بکنگ کیا جاتا ہے, ایڈوانس جو پیسہ ہمیں ملتا ہے, تو کیا اس پیسے کو ہم اپنے ذاتی استعمال میں لا سکتے ہیں یا پھر نہیں لا سکتے؟ برائے کرم جواب ارشاد فرما دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس کال کا جواب شاید میں دے چکا ہوں 2 سلسلے پہلے, ممکن نہیں واپس آئی ہو. ایڈوانس کا جو حکم ہے وہ قرض کا حکم ہوتا ہے جی, اور قرض اس لیے لیا جاتا ہے کہ وہ خرچ کیا جا سکے. ٹھیک, تو معروف جو ایڈوانس ہے وہ ایڈوانس نہیں ٹھیک, کہ جس کی وجہ سے کرائے کم ہو جاتے ہیں. جی, جو معروف ایڈوانس ہے وہ اگر کسی نے لیا ہوا ہے تو اس کا لینا جائز ہے, ٹھیک ہے, اور اسے وہ خرچ بھی کر سکتا ہے. جب بھی اس کا معاہدہ ختم ہوگا اسے واپس کرنا پڑے گا. ٹھیک. اگلی کال دیجیے. مفتی علی اصغر صاحب سے سوال ہے کہ کیا کمیشن جب طے کریں گے تو جو مارکیٹ میں چل رہا ہے وہی طے کرنا ہوگا یا اس سے زیادہ بھی لے سکتے ہیں؟ برائے کرم رہنمائی فرمائیں. ٹھیک ہے. کمیشن کے بارے میں ہمارے فقہاء کرام کی جو تعلیمات ہیں, جو انہوں نے احکام بیان کیے ہیں کتابوں کے اندر, جی وہ یہی بیان کیے ہیں کہ کمیشن کا جو معاملہ ہے جی, یہ دیگر ذرائع سے ذرا مختلف ہے, اور اس میں مارکیٹ کو فالو کرنا ضروری ہے. اگر کسی مارکیٹ کے اندر 2% کا عرف ہے تو زیادہ نہیں لے سکتے, یعنی فریقین جو مرضی طے کر لیں ایسا نہیں ہو سکتا. ٹھیک, بلکہ کمیشن کے اندر یہ کلیہ ہے کہ جو اس مارکیٹ کا عرف ہوگا وہی عرف دونوں مقرر کریں گے. ٹھیک ہے. ایسا مطلب زیادہ نہیں لے سکتے, کم بھی نہیں لے سکتے. کم لینے پر تو کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک, کم لینے میں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن زیادتی کی جو بات ہو رہی ہے یعنی زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ مارکیٹ کے عرف کے مطابق. جی ٹھیک ہے. اگلی کال دیجیے. میں ایک موبائل مارکیٹ کی شاپ پہ ہوتا ہوں, تو میں نے اگر کوئی موبائل جیسے کا لیا ہوا, اب میں نے وہ 1500 کا بیچ دیا. کچھ دنوں بعد وہ کسٹمر مجھے واپس دے رہا ہے, اسے پسند نہیں آیا, تو میں نے وہ 1500 کا واپس لے لیا اس سے. اب وہ پروفٹ تو میں حاصل کر چکا ہوں, اب میری نئی پرچیزنگ جو ہے اس کی 1500 کی. اب ایک اور مزید کسٹمر آتا ہے, وہ کہتا ہے مجھے یہ موبائل چاہیے, اب میں اسے وہ 1800 کا بیچتا ہوں. پھر میں اسے یہ کہتا ہوں کہ اس کی میری جو انٹری ویلیو ہے وہ 1500 کی ویلیو ہے, تو یہ جھوٹ تو نہیں ہوگا کیونکہ میں نے پہلے تو اسے 1000 کا خریدا تھا, اب مجھے یہ 15 کا پڑ گیا. تو اس بارے میں رہنما فرما دیجیے کہ ایک موبائل میں اس طرح ہم پروفٹ کر سکتے ہیں, اگر ایک پروفٹ کا لے لیا تو دوسرا پروفٹ. ٹھیک ہے. پہلے 1000 کا خریدا, 1500 کا بیچ دیا. جی, پھر وہ واپس آیا تو 1500 کا ہی خریدا. اچھا, ایک چیز آپ نے بیچ دی, جی, وہی چیز دوبارہ خرید رہے ہیں, جی, تو اس کی 6 صورتیں بنتی ہیں. معاف کیجیے گا, اس کی 6 صورتیں بنتی ہیں جو کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں. ٹھیک, اس میں سے ایک صورت ناجائز ہے, بقیہ جائز ہے. ٹھیک, لیکن ان کا جو طریقہ کار ہے جی, وہ ناجائز
نہیں ہے. جو 6 صورتوں میں سے جو جائز صورتیں ہیں اس میں سے ایک ہے. ٹھیک ہے. تو اس لیے میں ان 6 صورتوں کی تفصیل میں نہیں جا رہا, کسی اور موقع پر اس پہ بات کریں گے. اب رہا ان کا اگلا سوال. جی. عام طور پر تو یہ سوال ہوتا ہے نا کہ جو چیز بیچی ہے وہ واپس خریدی ہے, جی, تو اس کا کیا حکم ہے. جی, ٹھیک ہے, انہوں نے جس طرح خریدی ہے, جی, تو اس اعتبار سے خریدنا جائز ہے, یعنی اسی سیم قیمت پر خریدی ہے. جی. اب گاہک کو یہ کہتے ہیں کہ جی مجھے 1500 کی یہ پڑی ہے. جی. دیکھیں گراؤنڈ ریالٹی دیکھی جائیں گی. صحیح. کہ جو انہوں نے 1500 کی بیچی اور پھر دوبارہ خریدی, وہ صرف اگلے گاہک کو بتانے کے لیے تھی یا واقعی وہ ریئل سودا تھا, ریئل ڈیلنگ ہوئی تھی کہ نہیں ہوئی؟ جی. اگر تو گاہک اگلے گاہک کو بتانے کے لیے یہ ہیر پھیر ہو رہی ہے, جی, تو پھر مشکل ہو جائے گی. ٹھیک. اس لیے کہ وہ سودا جس میں قیمت بتائی جائے کہ جی مجھے اتنے کا پڑا ہے, جی, اسے بے مرابحہ کہتے ہیں. ٹھیک. اور اس کا دوسرا نام ہے بیع الامانہ. ٹھیک ہے. بیع الامانہ, جی, کہ اس کے اندر قیمت کا بتانا جو ہے وہ امانت ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو آپ کو بہت زیادہ اس میں شرعی تقاضے پورے ان کا خیال رکھنا پڑتا ہے. ٹھیک. تو اگر آپ صرف اس لیے ہلا کر رہے ہیں یہ کہ جناب اگلے گاہک کو بتا سکیں, تو یہ کوئی پسندیدہ بات نہیں ہے, اور مزید گہرائی میں جائیں گے تو مزید بھی اس کے احکام سامنے آ سکتے ہیں. جی. اور اگر ایکچوئل ایسا ہی ہوا آپ کے ساتھ, ایک گاہک کو پسند نہیں آئی اور پھر وہ دوبارہ سودا کر گیا, جی, اور آپ نے خرید لیا دوبارہ, تو اب تو یہ ہے کہ اگر آپ بتاتے ہیں تو کوئی خلاف واقع بات نہیں بتائیں گے آپ. ٹھیک. آپ کوئی جھوٹ نہیں بول رہے اس کے ساتھ, واقعتاً ایسا ہوا ہے. تو اگر اگلے گاہک کو آپ کہتے ہیں میں نے 1500 کی خریدی ہے, جی, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اب حقیقتاً خریدی بھی 1500 کی ہی ہے. ٹھیک ہے. اگلی کال دیجیے. صغیر احمد صدیقی نام ہے, ابو ظبی سے بات کر رہا ہوں. تو یہ سوال ہے کہ جو پاکستان میں جو پرائز بانڈ ہوتے ہیں کیا یہ جائز ہیں؟ ٹھیک ہے جی. پرائز بانڈ, اچھا, وہ آپ نے بتا دیا کہ پاکستان میں جو پرائز بانڈ ہوتے ہیں, کیونکہ وہاں کے جو بانڈ ہیں وہ مختلف طرح کے ہوتے ہیں. ٹھیک. وہ سکوک کی طرز کے بانڈ ہوتے ہیں, ٹھیک, انویسٹمنٹ بانڈ ہوتے ہیں ابو ظبی وغیرہ میں جو چلتے ہیں. ہمارے ہاں جو بانڈ ہے وہ انویسٹمنٹ بانڈ کچھ عرصے پہلے تک تو نہیں تھا, جی, لیکن ایک بانڈ آیا ہے آج کل, پریمیم بانڈ. جی. پریمیم بانڈ تو جو ہے وہ سودی بانڈ ہے. ٹھیک ہے. اس کا لینا اور دینا جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ یہ ایک طرح سے جو سودی بینک کا کرنٹ اکاؤنٹ, معاف کیجیے, جو سودی بینک کا سیونگ اکاؤنٹ ہوتا ہے, جی, اس کی طرح ہے. ٹھیک. ہر 6 مہینے بعد نفع ملتا ہے, اکاؤنٹ کھولنا پڑتا ہے, اور اکاؤنٹ کے بغیر نہیں ملتا. تو یہ جو نیا بانڈ آیا پریمیم بانڈ, اس کا لینا اور دینا تو ناجائز ہے, سودی معاملہ ہے. لیکن جو عام پرائز بانڈ ہیں, جی, کہ جب آپ لیتے ہیں تو آپ کو کوئی نفع نہیں ملتا, قرآن اندازی میں نام آ جائے تو ٹھیک ہے, وہ انعام ہے. ٹھیک. اور اگر آپ کو پرائز بانڈ بیچنا ہے تو اس سے قیمت پہ بک جاتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ نے لیا 1000 روپے کا ہے اور جب آپ بیچنے جائیں گے 200 روپے کی کٹوتی ہوگی, تو یوں جوا بھی نہیں ہے, کہ کوئی نقصان نہیں ہے آپ کا. تو جو عام نارمل پرائز بانڈ ہیں ان کا خریدنا بیچنا بلا شبہ جائز ہے. ٹھیک ہے. اگلی کال دیجیے. حضور میں لاہور سے بات کر رہا ہوں, عدیل. میں نے پوچھنا یہ ہے کہ میں گاڑی خرید رہا ہوں, میرے پاس کچھ پیسے کم ہیں, تقریباً کوئی 3 لاکھ روپے, اور گاڑی تقریباً 12-12.5 لاکھ کی آئے گی. اور اب مجھے یہ بتایا, میں اس کو چلانا چاہ رہا ہوں رینٹ پہ. تو اب جو میں 3-3.5 لاکھ روپیہ کسی سے لیتا ہوں تو بغیر کسی سود کے اس پیسے میں ادھار لیتا ہوں, تو اب اس کا پرافٹ کس طرح نکالا جائے گا؟ گاڑی میرے پاس ہی رہے گی, میں ہی چلاؤں گا اس کو, اور سارا اس کا کام وغیرہ وہ میرے ذمہ ہوگا, وہ صرف مجھے پیسے دیں گے. تو اس کی طریقہ کار بتا دیں کہ کس طرح ان کو جو ان سا پرافٹ کا حساب لگایا جائے, 3 لاکھ کی پرسنٹیج کس طرح نکالی جائے. ٹھیک ہے جی, عرض کرتے ہیں. 12 لاکھ کی گاڑی ہے, 3 لاکھ روپے کسی اور سے لے رہے ہیں, ادھار لے رہے ہیں, 25% ہو گیا, کوارٹر ہو گیا نا. جی. دیکھیں یہ ہو سکتا ہے کہ آپ نے ابھی گاڑی خریدی نہیں ہے, آپ کے پاس 9 لاکھ روپے ہیں, 3 لاکھ روپے کسی اور سے آپ نے لینے ہیں. جی. وہ 3 لاکھ روپے آپ لے لیں, ٹھیک, اس بنیاد پر کہ اس کے اور آپ کے پیسے ملیں گے اور اس سے ایک گاڑی خریدی جائے گی. ٹھیک ہے. اب جو گاڑی خریدی جائے گی اس گاڑی کے اندر ان کا ہوگا 75 حصہ, 75%,
جی، اور جو دوسرے صاحب ہیں ان کا ہو گیا 25%. تو یہ شرکت ملک کہ ایک چیز دو آدمیوں نے مل کر خریدی ہے. جیسے پلاٹ ہے، دو آدمی مل کر خرید لیتے ہیں، 25 لاکھ روپے کا پلاٹ خرید لیا، 2 سال بعد وہ 35 لاکھ روپے کا ہو گیا، جو نفع ہوا دونوں نے تقسیم کر لیا. تو اب اسی طریقے سے گاڑی جو ہے وہ 2 افراد مل کے خرید لیتے ہیں. جو ٹرک وغیرہ ہوتے ہیں تو ٹرک چونکہ بہت مہنگے ہوتے ہیں، عام طور پر ٹرکوں میں تو شراکت ہوتی ہے، 2 پارٹنروں کی شراکت ہوتی ہے، 2 بھائیوں کی شراکت ہوتی ہے، بعض اوقات 2 سے زیادہ بھی ہوتی ہے. تو چونکہ وہ مہنگا آئٹم ہے، 60-70 لاکھ کے ٹرک آتے ہیں، اس سے بھی مہنگے آتے ہوں گے ممکن ہے، تو ان میں تو شراکت ہونا ایک عام سی بات ہے. تو چھوٹی گاڑیوں میں بھی شراکت ہو سکتی ہے. تو اب معاملہ یہ ہے کہ آپ کہیں گے کہ جی اس کو ساتھ میں لاؤں گا تو وہ ڈیپینڈ کرے گا گاڑی کتنا ارن کرتی ہے کتنا نہیں کرتی، پھر نقصان ہوگا تو پھر ان کو اس کو بھی فیس کرنا پڑے گا. تو یہ سوالات اور خدشات درست ہیں. انویسٹر بعضوں کا چاہ رہا ہوتا ہے کہ بس سوکھا سوکھا نفع مل جائے. تو دیکھیں نفع اگر جائز طریقے سے ملتا ہے تو وہی نفع حقیقت میں نفع ہے، ورنہ اگر وہ ناجائز طریقے سے ملتا ہے. اور یقیناً آپ کے سوال پوچھنے کا مقصد بھی یہی ہے، جیسا کہ آپ نے اظہار کیا کہ آپ سود سے بچنا چاہتے ہیں. ایک طریقہ تو میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا. اب اگر اس طریقے میں کوئی آپ کی مشکلات ہیں اور آپ کا جو انویسٹر ہے اس کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو پائے گی، ایک سے زیادہ طریقے بھی بیان کیے جا سکتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے. آپ مرکز العلیا لاہور سے بات کر رہے تھے. ہمارے ہاں اچھرا میں بھی دارالفتہ اہل سنت واقع ہے اور داتا دربار کے پاس بھی دارالفتہ اہل سنت واقع ہے. وہاں انتہائی ماہرین علماء کرام بیٹھتے ہیں، ان کے پاس آپ تشریف لے جائیں. اور مختلف اور بھی طریقہ کار ہوں گے، کچھ اس طریقہ کار بھی ہوں گے جو شرعی علم پر مشتمل ہوں گے، وہ ان سے سیکھے جا سکتے ہیں. اور جو طریقہ آپ کو ایڈجسٹ کرتا ہو، دونوں پارٹیوں کو ریلیکس اس میں محسوس ہوتا ہو، اس طریقہ کار کو اختیار کر سکتے ہیں. ٹھیک، اگلی کال دیجیے. مفتی صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ میرے اکاؤنٹ میں 25,000 روپے جمع ہے، ٹھیک ہے، اس کے روزانہ مجھے نا 8 روپے ملتے ہیں ٹیکس کی، اس کی سہولت کے لیے 8 روپے پرافٹ ملتا ہے. یہ سود میں شامل ہوگا یا یہ سوال تھا میرا؟ سود میں شامل. پہلے آپ چیک کر لیں کہ آپ کا جو اکاؤنٹ ہے وہ کرنٹ اکاؤنٹ ہے یا سیونگ اکاؤنٹ ہے. اگر آپ کا سیونگ اکاؤنٹ ہے تو اسے ختم کریں، اور سیونگ اکاؤنٹ عام بینکوں میں ظاہر بات ہے سودی اکاؤنٹ ہی ہوتا ہے جی، تو اپنے اکاؤنٹ کی تحقیق کریں، ورنہ تو کرنٹ اکاؤنٹ میں تو کبھی بھی نفع نہیں آ سکتا. ٹھیک ہے، اگلی کال دیجیے. کال نہیں ہے. مفتی صاحب اب یہ ہمارے سلسلے کا دورانیہ بھی تقریباً اختتام پذیر ہے، اور آج کیونکہ ہمارا سلسلہ جو ہے وہ 13 اگست کو ہے، آپ آخری بات آخری پیغام اس حوالے سے کہ یوم آزادی ہے. ابھی آپ نے کچھ تو فرمایا تھا کہ آزادی اس چیز کا نام نہیں ہے، کہ اس طریقے سے جو جشن کا ایک انداز آپ نے بیان فرمایا تھا. اچھا، اب خود ہی آپ نے ہی ابتدا میں یہ بھی فرمایا تھا کہ ایک نعمت ہے، اس کا احساس کرنا چاہیے. تو جب نعمت ہے تو اس کا جشن تو منانا چاہیے، اس کا شکر تو کرنا چاہیے. تو کیا انداز ہونا چاہیے، کن چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے؟ دیکھیے، قوموں کی جو حیات ہوتی ہے نا جی، وہ حیات ہوتی ہے احسان مندی کے ساتھ. احسان فراموشی کے ساتھ قومیں زندہ نہیں رہتی. ٹھیک ہے. اب احسان کس کس کے رہے ہیں اس ملک کو بنانے کے لیے، ٹھیک ہے، ان پر غور کیا جائے. اور تاریخ جو ہے وہ بہت قیمتی چیز ہوتی ہے. تاریخ اس لیے قیمتی ہوتی ہے کہ تاریخ کے اندر حقائق چھپے ہوتے ہیں. ٹھیک، یعنی ہر دور میں پروپیگنڈا ہوتا ہے. ٹھیک، کوئی بھی ایشو ہو، پروپیگنڈا وار جو ہے جی، یہ پوری ایک ٹیکنالوجی ہے. ٹھیک، میں نے انٹر میں جو ہے وہ NCC کی تھی. ٹھیک، پہلے ہوتی تھی جی، NCC ٹریننگ. تو وہ جو بریفنگ ہوئی ہماری، جو فوجی لوگ دیتے تھے NCC، جی، تو شاید 1 مہینے کی کلاس ہوتی تھی. تو پورا انہوں نے بریف کیا جناب کہ
وارڈ کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں. اور خیر آج کل تو ٹیکنالوجی کا دور ہے، کوئی بھی چیز آپ بیٹھ کر تفصیل جان سکتے ہیں. کوئی بھی ایشو آتا ہے نا ہمارے ملک کے اندر، آج ہم دیکھ رہے ہیں تو ایک مخصوص لابی ہوتی ہے، کچھ شاعروں کی، کچھ ادیبوں کی، کچھ جو ہے نا وہ ناول نگاروں کی، کچھ جو ہے اسی طرح کے خود ساختہ لوگوں کی، پروفیسرز کی اور دانشور. نہیں پروفیسرز تو دیکھیں دانشور ایک پروفیشن ہے نا، ٹھیک ہے، اور بہت اچھے اچھے لوگ اس کے اندر ہوتے ہیں. مطلب کچھ دانشوروں کو اپنے ساتھ لیا جاتا ہے، سب دانشور بھی ایسے نہیں ہوتے. ٹھیک کہ جی یہ ملک تو جو اسلام کے نام پہ بنا ہی نہیں ہے. ٹھیک. اس ملک کا تو نعرہ ہی جو نا وہ قومیت تھا، اسلام کا تو کوئی تعلق ہی نہیں تھا. اور جناب یوں تقریر ہوئی اور یوں ہوئی اور یوں ہوئی. علامہ الحفیظ تاریخ میں جا کے ہی جو ہے نا وہ حقائق کا جائزہ لیا جا سکتا ہے. اور یہ ہر جگہ ساتھ مطلب کہ دیتا ہے یہ معاملہ. اب مکہ مکرمہ کے اندر جی ایک میوزیم ہے جہاں پر نوادرات رکھے ہوئے ہیں، تاریخ کی وہ بتا رہا ہوں میں، احتیاج نوادرات رکھے ہوئے ہیں. اور 11ویں صدی کا ایک فریم لگا ہوا ہے. ٹھیک. اب وہ فریم اتنا اہم ہے کہ اسے اس میوزیم میں جگہ دی گئی ہے. ٹھیک. اور میں تو اسے جادوئی فریم کہتا ہوں. ٹھیک ہے. یعنی آپ کوئی 1.5-2 گھنٹے میں اس کا پورا جائزہ لے سکتے ہیں، اس فریم کا. ٹھیک ہے. اس کے اندر مختلف مقامات دکھائے گئے ہیں، مختلف جگہ دکھائی گئی ہیں. ٹھیک ہے. اور آپ دیکھتے رہیں، بہت گہرائی سے دیکھتے ایک نقشہ ہے بہت بڑا. تو آپ کے سامنے آتا ہے کیا چیز ہے. ٹھیک. اب اسی فریم میں مکہ مکرمہ میں جو لگا ہوا ہے، ایک جگہ لکھا ہوا ہے مولد النبی. ٹھیک. مروہ کی طرف. ٹھیک ہے. اور مسجد بنی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. جو ہم سنتے ہیں نا کہ ایک مسجد تھی، ترکوں نے بنائی ہوئی تھی، اور سرکار علیہ السلام کی ولادت کی جگہ تھی. آج کتنا ہی کوئی پروپیگنڈا کر لے کہ نہیں جی یہاں مسجد، یہاں ولادت گاہ ہے ہی نہیں، ہے ہی نہیں، ہے ہی نہیں. تاریخ میں جاتے ہیں ہم تو ثابت ہے، چلا آ رہا ہے. ٹھیک. تو اسی طریقے سے اس ملک کی ترقی کے لیے، بنانے کے لیے جو قیادت تھی، اس میں ہمارے علماء اہل سنت کا ایک بہت بڑا ہاتھ ہے. مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی ہیں، پیر جماعت علی شاہ صاحب ہیں، دیگر خلفائے اعلیٰ حضرت علیہم الرحمہ ہیں. ہند کے بہت سارے علماء، پاکستان کے بہت سارے علماء. اور جب علماء کسی تحریک میں شامل ہوتے ہیں تو یہ نہیں ہو سکتا کہ اس تحریک کے اندر اسلام کا نام نہ لیا جا رہا ہو. تو یہ ملک جن مقاصد کے تحت بنا ہے، ان مقاصد میں یہ چیز بھی شامل رہی ہے کہ ہم ایک بہترین اسلامی ریاست بنا سکیں. اور یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے اسلامی ریاست ہونا ہمارے آئین کا حصہ ہے. بالکل بالکل. اور قرآن و سنت کے خلاف کوئی قانون نہیں بن سکتا. یہ بھی ہمارے قانون کا حصہ، آئین کا حصہ ہے. جی آئین کا. ٹھیک ہے. تو کتنا پروپیگنڈا ہوتا رہے، پروپیگنڈا ہوتا ہے ان چیزوں کو چھپانے کے لیے اور شکوک و شبہات پیدا کرنے کے لیے. تو اصل چیز یہ ہے کہ ان مقاصد پر غور کیا جائے، اور پھر ہم آگے کیا کر سکتے ہیں. ہمارے والدین نے قربانیاں دیں، کس نے اپنا بھائی گنوایا، کس نے اپنا والد گنوایا، کس نے والدہ گنوائی. وہ لوگ قربانیاں دے کر آگے بڑھے ہیں. لیکن ہمیں سب کچھ جو ہے وہ بیٹھے بٹھائے مل گیا ہے. ہم اس ملک کی ترقی کے لیے کیا کچھ کر سکتے ہیں، یہ اب ہمیں سوچنا ہے. ٹھیک. مطلب ایک مختصر سا اگر جواب ہو جائے آپ کے سوال میں ہی بات تھی کہ اب تاریخ میں یہ سب کچھ ہے، آپ نے فرمایا پروپیگنڈا بھی ہے، منفی پروپیگنڈا بھی ہے. تو اب جب تاریخ کے گویا کے سمندر میں جاتے ہیں تو وہاں تو بس سب چیزیں ہی نظر آ رہی ہوتی ہیں. اس میں ٹھیک کھرا سچا کیسے پہچانو، کس کو پڑھنا ہے اور کس کو نہیں، جی ڈیپینڈ یہ کرتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس پہ رہنمائی لے لیں اچھے افراد سے. بالکل ظاہر بات ہے. آپ اگر ایسے کو پڑھیں گے کہ جو صرف کسی اور مفاد میں لکھ رہا ہے، جی، اس کی بنیاد حقائق نہیں ہے، جی، اس کی بنیاد جو ہے وہ کچھ اور ہے، جی، تو وہ تو عجیب و غریب ہی لکھے گا. ٹھیک ہے. تو تاریخ کو پڑھیں جی، علماء اہل سنت کی سیرت کو پڑھیں انشاءاللہ عز و جل. بالکل میں سمجھتا ہوں کسی بھی مکتبہ اہل سنت میں چلے جائیں، اہل سنت کے علماء کی کتابیں ملتی ہیں، آپ کو اس موضوع پر درجنوں کتابیں مل جائیں گی. جی بالکل ایسا ہی ہے، اس موضوع پر درجنوں مل جائیں گی. اور 2 نام جو مفتی صاحب نے لیے، میں یہاں پہ یہ بھی سجیسٹ کروں گا
کہ صدر الافاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ دونوں ایسے بزرگ ہیں کہ ان کی شخصیت کو، ان کی سیرت کو پڑھنے جائیں گے تو لازمی طور پہ تاریخ پاکستان کا بھی ذکر آئے گا، تحریک آزادی کا بھی ذکر آئے گا، اور اچھا اور صحت مند جو لٹریچر ہے وہ کہاں سے ملے گا، کیا ملے گا، انشاءاللہ ان کی شخصیات کو پڑھنے سے آپ پہ واضح ہوتا چلا جائے گا۔ کل یہ سلسلہ انشاءاللہ عز و جل دوپہر 12:30 بجے آپ دیکھ سکیں گے۔ اگلے ہفتے تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، انشاءاللہ عز و جل آئندہ اتوار کو اسی وقت اسی فورم پہ انشاءاللہ حاضر ہوں گے، آپ کے سوالات ہوں گے اور مفتی صاحب کے جوابات ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تاجر جو متقی ہو، جو سچ بولتا ہو، جو احسان کرے لوگوں پہ، مجھے ایسا بنا دے، احسان کرے لوگوں پہ، مجھے ایسا بنا دے۔ ہماری زندگی میں جب کوئی خوشی کا لمحہ آتا ہے، خوشی یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت، جب نعمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوتی ہے یا کوئی اس طرح نعمت کے طور پر کسی وقت خوشی منائی جاتی ہے، اور اس کو منانے کا طریقہ جو ہے نا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شکر گزاری ہے، اس کی نافرمانی میں نہیں ہے۔ اور ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کا جو ہم نے انداز اختیار کیا ہوا ہے وہ ہلڑ بازی۔ اللہ کا احسان ہے یہ پیارا پاکستان، ولیوں کا فیضان ہے یہ پیارا پاکستان۔ آئیے دعوت اسلامی کی مدنی خبریں دیکھیے، مگر ٹھہریے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے تاکہ ثواب بھی ملے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملی، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے دعوت اسلامی